بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے پہنچے تو بے وفا کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پھر آپ سے منہ موڑ لیا اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ رات کا وقت تھا اور ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے شہر کے چاروں طرف کڑی نگرانی کر رکھی تھی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے ایک مسجد میں بیٹھے رہے۔ رات کو باہر نکلے، راستے کا علم نہ تھا، دل میں کہتے جاتے تھے افسوس حسین سے چھوٹے اور دشمنوں میں گھرے۔ نہ کوئی ہمدم ہے کہ راز دل سنے، نہ کوئی قاصد ہے کہ حسین کو ہماری خبر کرے۔ اسی طرح حیران پریشان ایک محلے میں پھر رہے تھے۔ وہاں ایک بڑھیا توآ نامی کو دیکھ کر اس سے پانی طلب فرمایا تو اس نے پانی پلایا، اور یہ معلوم کر کے کہ یہ غریب الوطن مسلم ہیں انہیں اپنے مکان میں جگہ دی۔ اس عورت کا بیٹا ابن زیاد کا آدمی تھا، اس نے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے اپنی فوج بھیج دی جس نے بڑھیا کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور چاہا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محاصرے کا پتہ چلا تو آپ تنہا تلوار لے کر ابن زیاد کے لشکر پر ٹوٹ پڑے جیسے ببر شیر بکریوں کے گلے پر حملہ بر ہوتا ہے۔ آپ کے حملے سے آبروں نے دل چھوڑ دیے اور بہت آدمی زخمی ہوئے اور بہت سارے مارے بھی گئے۔ ان ظالموں نے پھر در و دیوار پر چڑھ کر آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے جس سے حضرت مسلم کا بدن مبارک خستہ ہو گیا اور ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا۔ اس وقت آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے کہا، اے حسین، آپ کو اپنے بھائی خستہ جگر کی بھی خبر ہے کہ اس پر کیا گزری اور کوفیوں نے اس کے ساتھ کیا۔ افسوس میرے حال جار کی آپ کو خبر کون پہنچائے اور کون آپ کو یہاں آنے سے روکے۔ اسی اثنا میں ایک اور پتھر آ کر آپ کے لب و دندان پر لگ منہ سے خون جاری ہوا، داڑھی مبارک رنگین ہو گئی تو آپ مجبور ہو کر ایک دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے کہ ایک نامرد نے گھر میں سے آ کر آپ کے سر پر تلوار ماری جس سے اوپر کا اونٹ کٹ گیا۔ آپ نے اسی حال میں اس بزدل کو جہنم رسید فرما دیا اور پھر دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، الہی میں اس وقت پیاسا ہوں۔ آپ کی یہ فریاد سن کر بہی بڑھیا گھر میں سے پانی لائی اور آپ کو دیا۔ آپ نے منہ سے لگایا مگر اس میں خون مل گیا، اس لیے آپ نے پھینک دیا۔ بڑھیا نے دوبارہ دیا، وہ بھی خون آلود ہو گیا۔ پھر سہ بھرا دیا، اس میں آپ کے دانت نکل کر گر پڑے۔ پس آپ نے پیالہ ہاتھ سے رکھ کر فرمایا، خدا کو منظور ہی نہیں ہے۔ پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا تو پشت کے پار ہو گیا، آپ سرنگو ہو گئے۔ ظالموں نے دوڑ کر پکڑ لیا اور آپ کو ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ ابن زیاد نے بند نہاد سے حکم دیا کہ انہیں چھت پر لے جا کر قتل کیا جائے۔ چنانچہ ایک ظالم ابن بکیر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو چھت پر لے گیا۔ حضرت مسلم درود پڑھتے جاتے تھے۔ جب چھت پر پہنچے تو نیچے دیکھا کہ اہل کوفہ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیو، جب میرا سر تن سے جدا کیا جائے تو بدن دفن کرنا اور کپڑے اتار کر جو قافلہ مکہ جاتا ہو حسین کے پاس بھیج دینا اور میرے بچوں پر رحم کرنا۔ پھر مکہ کی طرف رخ کر کے کہا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، بھائی یہاں کی آپ کو کیسے خبر کریں؟ ہرگز ادھر کو آپ نہ عزم سفر کریں۔ اتنے میں ظالم قاتل نے آپ کا سر مبارک تن اتھر سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سعید مسلم بےکس ہوئے۔ ہزار افسوس فرشتے کرتے ہیں۔ سبق: دنیا دار نشہ دنیا میں بدمست ہو کر اللہ والوں پر انتہائی ظلم و ستم ڈھانے پر اتر آتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے پاس عزت کلال میں لغوجس نہیں آتی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سارے ظلم و ستم ڈھانے والے بڑے ہی جھوٹے اور بزدل تھے، وظاہر محب اور باطن دشمن تھے۔ پہلے محبت کا دم بھرتے رہے اور پھر ابن زیاد سے ڈر کر اہل بیت کی جان کے بھی دشمن بن گئے۔ مظلوم بچے: حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے تشریف لے گئے تو اپنے دو ننھے بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہمراہ لے گئے تھے۔ ابن زیاد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے فارغ ہوا تو اسے پتہ چلا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لڑکے بھی اسی شہر میں ہیں۔ ابن زیاد نے فوراً منادی کرا دی کہ جو کوئی مسلم کے لڑکوں کو اپنے گھر میں جگہ دے گا قتل و غارت کیا جائے گا۔ اس وقت دونوں بچے قاضی سرح کے گھر تھے۔ قاضی صاحب نے ان بچوں کو سامنے بلایا
اور بے اختیار رونے لگے۔ بچوں نے پوچھا قاضی صاحب آج اس طرح رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا ہم دونوں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی صاحب نے باجبر رونا روک کر کہا بچوں اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے، واقعی تم یتیم ہو گئے ہو۔ بچوں نے یہ خبر سنی تو رونے لگے اور با اتباہو با غربتہو کے نعرے لگانے لگے۔ قاضی صاحب نے کہا بچوں چپ رہو، ابن زیاد کے لوگ تمہاری تلاش میں ہیں، مجھے تمہاری اور اپنی جان کا خوف ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کے ساتھ مدینہ روانہ کرا دیں۔ بچے یہ بات سن کر ابن زیاد کے خوف سے چپ ہو گئے۔ قاضی صاحب نے اپنے لڑکے اسد سے کہا کہ آج درباج اراکین سے ایک قافلہ مدینہ کو جا رہا ہے، تو ان بچوں کو کسی نیک آدمی کے سپرد کر آ تاکہ وہ انہیں مدینہ پہنچا دے۔ اسد جب لے کر دروازہ اراکین پر آیا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور گرد قافلہ نظر آ رہی تھی۔ اسد نے بچوں سے کہا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کر اس میں مل جاؤ۔ بے کس بچے قافلے کی طرف دوڑ پڑے، مگر قافلہ دور جا چکا تھا، اس لیے قافلے کو نہ پا سکے۔ اسد گھر کو واپس آ گیا تھا، اندھیری رات تھی، بچے راہ بھول گئے، رات بھر ادھر ادھر پھرتے رہے۔ صبح ہونے لگی تو ایک چشمہ دیکھا، تھکے ماندے تھے اس لیے لبے چشمہ بیٹھ گئے۔ اتفاقون ایک لونڈی اس چشمے پر پانی بھرنے آئی اور ان کو دیکھ کر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم بچے ہیں، رونے لگی اور کہا صاحبزادو میرے ساتھ چلو، میری مالکہ محب اہل بیت ہے، وہ تمہیں پا کر بہت خوش ہوگی، بالکل نہ گھبراؤ اور میرے ساتھ چلو۔ بچے حیران و پریشان اس کے ساتھ ہو لیے اور جب گھر پہنچے تو گھر کی مالکہ یہ معلوم کر کے یہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم بچے ہیں، دوڑی دونوں کو سینے سے لگایا اور ان کے حال پر رونے لگی اور پھر کھلا پلا کر ایک کمرے میں سلا دیا۔ ادھر یہ عورت تو اتنی خدا ترس اور محب اہل بیت تھی اور ادھر اس کا خاوند حارث نامی بے حد ناخودہ ترس اور دشمن اہل بیت تھا اور دن بھر انہی بچوں کی تلاش میں سرگردہ تھا کہ یہ بچے مل جائیں تو انہیں قتل کر کے ان کا سر ابن زیاد کے پاس لے جا کر انعام پاؤں۔ یہ عجیب منظر تھا کہ حارث دن بھر جن بچوں کی تلاش میں تھا وہ بچے اسی کے گھر میں آرام فرما تھے۔ رات کو جب یہ ظالم گھر آیا تو اس کی بیوی ڈری کہ کہیں اسے ان بچوں کا علم نہ ہو جائے۔ اس کی بیوی نے اسے جلد جلد کھانا کھلا کر اسے سونے جانے کو کہا اور وہ ظالم دن بھر کا تھکا ماندہ سو گیا۔ کچھ رات گئے بڑے بچے نے چھوٹے کو جگایا اور کہا بھائی میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ہمارے والد ماجد بہشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ٹہل رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں اے مسلم تم خود چلے آئے اور بچوں کو کیوں ظالموں میں چھوڑ آئے؟ والد ماجد نے ان سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور صبح تک آ جائیں گے۔ چھوٹے بچے نے کہا بھائی جان میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، اور پھر دونوں بغلگیر ہو کر رونے لگے۔ ان کے رونے سے حارث کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ گھر میں کون چھپا ہے؟ وہ عورت سہم گئی اور ڈری کہ خدا جانے اب کیا ہو۔ حارث اٹھا اور چراغ جلا کر اندر آیا تو ان دونوں یتیموں کو روتے دیکھ کر بولا تم کون ہو؟ ان دونوں صاحبزادوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم فرزندان مسلم ہیں۔ ظالم حارث خوش ہو گیا اور کہا تم ہی ہو مسلم کے پتر؟ پھر یہ ظالم ان دونوں صاحبزادوں کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا اور بیچاری بہت تیرا ہاتھ مارتی رہی، اپنا سر اس کے پیروں میں رکھتی رہی اور اس ظلم سے روکتی رہی، مگر اس ظالم نے ایک نہ سنی اور وہ رحم تلوار لے کر اٹھا اور دونوں کو فات کی طرف لے چلا اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ یہ ظالم ہمیں قتل کرنے والا ہے تو کی بڑے بھائی نے قاتل سے یہ منت اس آن تجھ سے عرض ایک میں کرتا ہوں اگر تو لے مان، چھوٹے بھائی پہ میں قربان میرا سر قربان، سر میرا پہلے قلم کر تو بڑا ہو احسان، شوق سے اور ہر ایک صدمہ با ایجا دکھلا، ورنہ بھائی کا مجھے ننا سا لاسا دکھلا۔ آخر قرار ظالم با بے رحم حارث نے تلوار پکڑ لی۔ اس وقت بچوں نے کہا ہم یتیم ہیں، بے وطن ہیں، ہم پر رحم کر، مگر اس دنیا کے کتے نے ایک نہ سنی اور ظالم نے بڑے صاحبزادے کو پہلے شہید کیا اور پھر دیکھتے ہی چھوٹے کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبق:
اللہ والوں کی جان و مال اور چھوٹے بڑوں پر بڑی آزمائشیں نازل ہوئیں اور ان پاک لوگوں نے بڑے صبر و شکر کے ساتھ ان پر تعلم فرمایا۔